بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ واقعہ کے فضائل اور فوائد کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ بہت بابرکت سورت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سے ارشادات ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے گا اس کو فاقہ نہ ہوگا، اور جو ہمیشہ پڑھے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی محتاج نہ ہوگا۔ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو ہر رات پڑھا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی رزق کی تنگی میں نہ ڈالے گا، یعنی اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دینا چاہا کہ وہ اس کو اپنی لڑکیوں پر خرچ کریں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ ان لڑکیوں کی محتاجی کا خیال فرماتے ہیں؟ حالانکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے، جس کے متعلق میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو اس کو ہر رات پڑھے گا وہ محتاج نہیں رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ فاقہ کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرماتے کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سویا کریں۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا اس کو ساری زندگی میں کبھی فقر و فاقہ سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ سورہ واقعہ بعد غروب آفتاب صبح تک ایک بار پڑھنا فاقہ سے امان ہے۔ حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھاؤ، کیونکہ یہ سورت تونگری اور مالداری کی سورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ بے نیاز کر دینے والی سورت ہے، اس لیے تم اسے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اگر کوئی شخص اسے روزانہ 41 مرتبہ 1 سال تک پڑھے تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، کیونکہ اسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے، پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل جملہ آفات سے محفوظ رہے گی۔ جو حضرات غربت و افلاس اور فاقے کا شکار رہتے ہوں اور کسی طرح بھی معاشی تنگی دور نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد سورہ واقعہ کو 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کو دور فرما دے گا، اور جو شخص کاروبار کے موقع پر سورہ واقعہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے کاروبار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سکرات کا عالم انسان پر بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے جو شخص فضیلت کی راتوں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اور عمر بھر اس معمول کو جاری رکھے گا تو جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی میں نرمی فرما دے گا اور جان نکلتے وقت اسے بالکل تکلیف نہ ہوگی اور قبر کی منازل میں بھی آسانی ہوگی۔ خاص سورہ واقعہ بہت بابرکت صورت ہے،
بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی تلاوت کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور نہ صرف اس کی تلاوت ہم خود کریں بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، تاکہ ہم اس سورت کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ عبادت کو ذریعے قرب الہی تو بنا سکتے ہیں، ذریعے جاہ و مال نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ عبادت خالص نہ رہے گی۔ اس لیے بات خاص اوراد جن کے دینوی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی بھی، ان اوراد کو سمجھ کر عبادت کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا دنیوی فائدہ اللہ تبارک تعالیٰ خود عطا فرمانے والے ہیں۔ ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ مقصد اگر دنیا کا فائدہ ہوا تو عبادت نہ ہوئی، اور عبادت جب صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی تو یہی عبادت ہوگی، اور دینوی اور دنیاوی فوائد تو موجود ہیں، وہ ضرور حاصل ہوں گے۔ ہمیں اپنی عبادات کو خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔